اتنی حکمت اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس پر قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل ہیں، بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں دلائل ہیں، لیکن اس وقت آپ کے سامنے صرف 3 احادیث جو بڑی مستند اور صحیح احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے 3 احادیث سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کریم نبی علیہ السلام کو کتنے علوم کی وسعت عطا فرمائی ہے، کتنے معارف کی وسعت عطا فرمائی ہے۔ اور جب 3 احادیث کا یہ حال ہے تو وہ سینکڑوں قرآن و حدیث کے دلائل جو نبی کریم علیہ السلام کے علم کی وسعت پہ دلالت کرتے ہیں، اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا کتنا عظیم علم ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے صحیح البخاری، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کی کتاب العلم ہے اور حدیث کو روایت کرنے والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھانے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورج گرہن کے نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب العلم اور یہ باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، حدیث نمبر 86 ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز خسوف کے بعد آپ نے جو صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ لفظ آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا وقد رأیتہ فی مقامی حتی الجنۃ والنار۔ ارشاد فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز جو نہیں دیکھی ہوئی تھی، ہر اس شے کو میں نے اس مقام پر کھڑے ہوئے دیکھ لیا، یہاں تک کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا اور میں نے جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ ذرا غور فرمائیے نبی کریم علیہ السلام اپنے مشاہدہ کی وسعت کو کن لفظوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں حدیث میں ہے ما من شیئن، عربی کا قاعدہ ہے کہ ما عموم کے لیے آتا ہے اور شیئن نکرہ ہے، اور علامہ تفتازانی نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے اور امام بدر الدین عینی نے بیان کیا کہ جب نکرہ نفی کے تحت داخل ہو تو وہ عام العام ہوتا ہے، تو اس میں بڑا عموم ہے، بڑی وسعت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جو شے میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اپنے اس مقام پر کھڑے ہو کر کائنات کی اس شے کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر میں نے جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے مشاہدے کی اتنی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے کو میں نے اس مقام پر کھڑے ہوئے دیکھ لیا، تو پھر اس کے بعد یہ کہنے کی گنجائش کب رہتی ہے، اور یہ کہنا بارگاہ نبوت اور علم رسالت کے کیسے شایان شان ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فلاں شے کو بھی نہیں جانتے، فلاں شے کو بھی نہیں جانتے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام بدر الدین عینی احناف کے جو سب سے بڑے شارح ہیں صحیح بخاری کے، ان کی کتاب عمدۃ القاری ہے، اور وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اعم العام، اس کا صفحہ نمبر 148 ہے عمدۃ القاری کا اور جلد نمبر 2 ہے، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما من شیء اعم العام، یہ عام العام ہے، صرف عام نہیں یہ بلکہ عام سے بھی بڑھ کر اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ وقد وقع نکرۃ فی سیاق النفی ایضا، اور نکرہ نفی کے تحت داخل ہوا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عموم میں بڑی وسعت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر وہ شے دکھا دی کہ جس شے کا دیکھنا ممکن تھا اور حضور نے پہلے اس شے کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ بلکہ یہاں پر علامہ بدر الدین عینی ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ حل فیہ دلالۃ علی انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رآ فی ھذا المقام ذات اللہ سبحانہ وتعالی، کہ کیا اس حدیث میں یہ دلالت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کا بھی دیدار کیا؟
اللہ رب العزت کی ذات کو بھی دیکھ لیا۔ یہ امام بدر الدین عینی سوال نقل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اجیب، کہ جواب یہ دیا جائے گا کہ نعم، ہاں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ آیا ہے ما من شیئن، اور شیئن لفظ اشیء کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام بدر الدین عینی بیان کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے۔ جو مستدلین ہیں وہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قل ای شیء اکبر الشہادہ، کہ محبوب آپ پوچھئے کہ کس شے کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، تو فرمائیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ شے کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیا گیا ہے۔ تو امام بدر الدین عینی کا بھی یہ مذہب ہے، وہ کہتے ہیں اذ الشیء یتناولہ، کہ چیز کا لفظ جو ہے، اشیء کا لفظ، یہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی بولا جا سکتا ہے۔ والعقل لا یمنعہ، اور اس بات سے عقل بھی مانے نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی ذات کا دیدار کیا، اور عرف بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ نبی کریم علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی ذات کا دیدار کریں۔ تو سوچئے یہ صرف ایک وقت کے مشاہدہ کی وسعت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم علیہ السلام کائنات کی ہر شے کا مشاہدہ فرما رہے، اور یہ صحیح بخاری کتاب